یہ دروازہ کھلوائیں، اگر کوئی آ گیا تو ہمیں غلط سمجھے گا۔ وہ گھبرائے ہوئی رونے کو تیار تھی جب عفان خانزادہ نے لاپرواہی سے اس نقاب پوش لڑکی کو دیکھا جس کے ساتھ وہ کلاس روم میں بند تھا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا اور یونیورسٹی خالی ہو گئی۔ رات روتے روتے وہ کلاس کے ایک کونے میں سو چکی تھی۔ جب صبح کمرے کا دروازہ کھلا تو پوری یونی میں وہ ارشن کے ساتھ بدنام ہو چکی تھی۔ پرنسپل آفس میں ان کے گھر والوں کو بلایا گیا اور زبردستی ان کا نکاح کروا دیا گیا۔ ارشن ایک لوور مڈل کلاس لڑکی کو بیوی قبول کرنے سے انکاری تھا جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا، پر کب زبردستی رخصتی کر کر یہ آج یونیورسٹی میں اتنی ہلچل کیوں ہے؟ وہ سوچتے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ یوں تو یہ ہنگامے، کھیل تماشے، میلے جلوس تو جامعہ میں روز کا معمول تھے، مگر وہ بہت محدود رکھتی تھی خود کو ہر غیر نصابی سرگرمیوں سے دور، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا دائرہ اس سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ یہاں تو کسی نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ کلاس روم میں داخل ہوئی تو 2-3 لڑکیاں بیٹھی دکھائی دیں۔ یہ باہر اتنی ہلچل کیوں ہے؟ اس نے ان میں سے ایک لڑکی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یونین والوں کا سینئرز میں سے کسی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر اپنی ڈیسک کی طرف بڑھ گئی۔ ان کا تو آئے روز کا یہی تماشا ہے۔ وہ ایسی لڑائیوں کو اکثر دیکھتی تھی مگر زیادہ سنجیدہ نہیں لیتی تھی۔ اس کے اپنے مسئلے بہت تھے۔ ابا کی سختی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اسے اسکالرشپ ملی تھی اور وہ اس یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر ہی پڑھ رہی تھی۔ سارے خرچے یونیورسٹی پر تھے اور جو باقی بچا تھا وہ انم سلائی کڑھائی کر کے پوری کرتی تھی۔ اس کے علاوہ 4 اور بہنیں تھیں۔ بھائی صرف ایک تھا جو جتنا بھی کماتا کم ہی پڑتا۔ اس کی بہنیں بھی سلائی اور گھر میں ٹیوشن پڑھا کر گھر کے اخراجات میں مدد کرتی تھیں۔ تم اپنی پڑھائی چھوڑ کر کہیں پر ملازمت کیوں نہیں کر لیتی؟ آج صبح ہی اس کی امی نے اسے جھڑک دیا۔ گھر میں تو کیا، خاندان گھر میں کوئی یونیورسٹی تک نہیں گیا تھا اور وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ صرف اور صرف اس کی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے اسے اس بڑی یونیورسٹی میں داخلہ ملا تھا، تو وہ یہ موقع کیوں کر جانے دیتی؟ ایسے موقع آئے روز نہیں ملتے، اور وہ گھر والوں کی بھرپور مخالفت کے باوجود بھی یونیورسٹی آ گئی تھی۔ اسے یونیورسٹی میں آئے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے اور اس 3 سالوں میں اس نے کیسے گزارا کیا تھا وہ خود بھی جانتی نہیں تھی۔ وہ باہر سے آنے والے شور سے چونکی اور خیالات کی دنیا سے باہر نکل آئی۔ دیکھا تو کلاس بالکل خالی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ایک بار دل میں خیال آیا کہ خود بھی باہر جا کر دیکھے، لیکن طبیعت اتنی بوجھل تھی کہ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ کچھ دیر اور گزری تو عفان اندر آیا۔ عفان پڑھنے کا پڑھتے ہی اس کے ذہن میں وہ گفتگو تازہ ہوئی جو عفان نے کچھ دن قبل کلاس میں باقی لڑکیوں کے سامنے کی تھی، صرف اس لیے کیونکہ وہ اپنی اسائنمنٹ اس کے ساتھ مل کر بنانے پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ انکار کر دیا تھا کہ اس کے ساتھ کسی لڑکی کو پارٹنر بنایا جائے، اور یہ بات عفان کو بہت بری طرح چبھی تھی۔ مجھے بہت زہر لگتی ہیں وہ لڑکیاں جو اپنے پردے کے غرور میں دوسروں کو نیچا دکھاتی ہیں اور دوسروں کو کمتر سمجھتی ہیں۔ نہ میں نے کسی کو غرور دکھایا ہے، نہ میں کسی کو کمتر سمجھتی ہوں۔ میں آپ کو نہیں جانتی اور مجھے لگتا ہے کہ میں آرام دہ انداز میں آپ کے ساتھ اسائنمنٹ نہیں کر پاؤں گی، اسی لیے میں نے اعتراض اٹھایا تھا۔ اگر آپ کو برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ اس نے وضاحت دے دی تھی، لیکن عفان کا غصہ کم نہ ہوا تھا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا لیکن اس نے دھیان نہیں دیا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ وہ بے وجہ ہر کسی کے ساتھ الجھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ موم کو کیا لگتا ہے میں صرف ٹائم ضائع کرتا ہوں، کسی بھی چیز کو لے کر سنجیدہ نہیں ہوں؟ وہ دل ہی دل میں غصے سے کہتا کچھ دور بینچ پر جا کر بیٹھ گیا اور بہت سختی سے بیگ بینچ پر پٹک دیا۔ انم نے گردن گھما کر دیکھا۔ وہ دونوں کلاس میں اکیلے تھے۔ اس کا دل چاہا اٹھ کر چلی جائے، وہ غیر آرام دہ ہوئی تھی۔ تبھی اچانک فائرنگ کی آواز آئی۔ وہ بری طرح سہم کر بینچ کے نیچے ہوئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے فائرنگ اس کے کان کے قریب ہی مارے جا رہے ہوں۔ عفان بھی فائرنگ کی آواز سن کر بینچ کے اس طرف نیچے بیٹھ گیا۔ شور شرابہ، بھاگ دوڑ، کافی دیر فائرنگ ہوتی رہی اور پھر گیٹ بند کیے جانے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ کرتے یا باہر نکلتے، کلاس روم کا گیٹ بند کر دیا گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی گیٹ بند ہونے کی آواز پر اٹھے تھے۔ وہ یکدم گیٹ کی طرف بھاگی مگر فائرنگ کی آواز پر پھر نیچے جھکی۔ کئی پل یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد جب فائرنگ بند ہوئی تو اٹھ کر گیٹ بجانے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے پوری یونیورسٹی خالی ہو چکی ہو۔ عفان بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس طرف آیا۔ کوئی ہے؟ گیٹ کھولیں۔ اس نے دھڑا دھڑ گیٹ بجایا۔ وہ گھبرائے انداز میں خود بھی گیٹ بجا رہی تھی۔ وہ مسلسل گیٹ بجا رہی تھی اور عفان اپنا فون ٹرائی کر رہا تھا کہ کہیں سگنل مل جائے اور کسی سے رابطہ ہو سکے، مگر اس طرح سگنل ویسے ہی کم آتے تھے اور سناٹا اور وقت بڑھتا جا رہا تھا۔ انم بار بار گیٹ بجا رہی تھی۔ کوئی نہیں ہے، اپنی توانائی ضائع نہ کریں، پلیز یہ گیٹ کھلوائیں، وہ حواس باختگی سے کہتی روحاں سی ہوئی۔ کوشش کر رہا ہوں، سگنل نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔
یہ لڑکی اسے پسند نہیں تھی اور اسی اوور ڈرامیٹک لڑکی کے ساتھ یہ فلمی سین ہونا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی چیز کو لے کر سنجیدہ ہونے کی کوشش کی اور کانڈ ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ آج صبح ہی وہ ماں سے لڑ کر پڑھائی کو سنجیدہ لینے کا عزم کیے گھر سے نکلا اور یہاں آ کر ایک نیک پروین کے ساتھ لاکڈ ہو گیا تھا۔ اب یقیناً اس کے ڈرامے شروع ہو جائیں گے۔ پلیز یہ گیٹ کھلوائیں۔ میڈم، سپرمین نہیں ہوں یہ گیٹ مجھ سے نہ توڑا جائے گا اور نہ ہی یہ لاک۔ کھڑکیاں آپ دیکھ ہی سکتی ہیں کہ گرل لگی ہوئی ہے، وہ رکھائی سے بولا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی۔ پوری یونیورسٹی میں یہ صرف اسی کے ساتھ ہونا تھا۔ ابا ویسے ہی شکی مزاج اور تنگ ذہن ہے۔ اماں ابا کے خوف سے سانس بھی اونچا نہیں لیتی کہ ابا نہ سن لیں۔ وہ یوں اتنی دیر گھر سے باہر رہنے پر تو وہ اس کی جان ہی نکال دیں گے۔ اس کی سسکیاں بڑھتی گئیں۔ پلیز رونا تو بند کریں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کیا کروں؟ اگر یوں ہی یہاں بند رہی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپ جان بوجھ کر تو یہاں خود کو لاک کر کے نہیں بیٹھی نا؟ یہ حادثہ ہے، وہ اس کے رونے کی آواز سے کوفت کھا کر بولا تھا۔ ایسے حادثے سے مجھ جیسی لڑکیوں کی زندگی تباہ کر سکتے ہیں۔ اوہو، ایک تو آپ کا یہ مجھ سے جیسی لڑکیوں کی گردان اور خود کو سب سے منفرد اور الگ سمجھنا۔ دیکھیں مسٹر، بات الگ سمجھنے کی نہیں ہے۔ آپ مرد ہیں نا، یہ ساری چیزیں آپ پر بیت جائیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہاں لڑکی ایک رات گھر سے باہر گزارے تو اس کی ساری زندگی اور عزت داؤ پر لگ جاتی ہے۔ کیا اس زمانے میں بھی اس طرح کی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ خوب بے یقینی سے بولا۔ بالکل ایگزسٹ کرتی ہیں، ہم جیسوں کے لیے تو کرتی ہیں۔ کچھ کے لیے دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے اور کچھ آج بھی دقیانوسی سے سوچ لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ بولی تو وہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک طرف بیٹھ کر اپنے موبائل میں گیم کھیلنے لگا کیونکہ کرنے کو اور کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک طرف بیٹھ کر آنسو بہاتی رہی اور دعا کرتی رہی کہ سب ٹھیک ہو، کوئی آ جائے، لیکن کوئی نہ آیا۔ وہ رات بیت گئی۔ وہ یوں ہی روتے روتے بیچ بیچ میں اٹھ کر نمازیں ادا کرتی رہی اور آخر کار ایک طرف سے سر ٹکا کر سو گئی۔ عفان بھی گیم کھیلتے کھیلتے تھک کر آنکھیں موند گیا تھا اور کب آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوش تو تب آیا جب ان کے سرہانے پرچے چہ میں گویاں کرتی زبانوں نے ان کی نیند کا خلاصہ کیا۔ پوری ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے دیکھا تو ایک ہجوم کھڑا تھا جو عجیب نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عفان اپنے کپڑے جھاڑتا اور اٹھ گیا۔ انہیں بھری آنکھوں سے ان سب کو دیکھا جو رش کیے کھڑے تھے۔ ہجوم بڑھتا جا رہا تھا اور باتیں بھی خوب ہو رہی تھیں۔ تبھی ہجوم کو چیرتے ہوئے ایک شخص آگے آیا اور انم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا۔ وہ دہل کر رہ گئی۔ ابا، وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی ایک دوسرا تھپڑ پڑا۔ سارے خاندان میں، سارے زمانے میں مجھے رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ کہتا تھا نہیں جاؤ نہیں جاؤ، لیکن نہیں، شاید یہی ہو جاتی کہ تم بھاگ بھاگ کر یونیورسٹی جاتی تھی۔ دیکھیں انکل، یہ صرف ایک حادثہ ہے۔ وہ اس جاہل شخص پر تاؤ کھاتا تلخ لہجے میں بولا۔ یہ حادثہ ہے؟ ساری رات ایک کمرے میں؟ پلیز ابا میرے یقین کریں۔ کیا یقین؟ رباب تو کہہ رہی تھی بھاگ دوڑ میں سبھی یونیورسٹی سے نکل گئے تو تم کیوں نہ نکل سکی؟ اس خبیث کے ساتھ یہاں رنگ رنگ لے۔ ابا! ایکسکیوز می انکل، مائنڈ یور لینگویج۔ اے انگریز کی باسی اولاد، منہ بند رکھ اپنا۔ عفان ہکا بکا رہ گیا۔ دیکھیں سر، ایسے حالات میں یوں ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے فائرنگ افراتفری میں اسے بھاگنے کا موقع نہیں ملا اور اس آوارہ کے ساتھ کمرے میں بند ہو گئی۔ انم پھپک پھپک کر رو دی۔ کیسا باپ تھا، اپنی بیٹی کو سارے بازار رسوا کرنے پر تلا تھا۔ اب سنبھالو تم ہی، اسے گھر لے جا کر زمانے کی خاک سر پر نہیں ڈلوانی۔ نکاح پڑھواؤ ان کا شبیر۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو اشارہ کیا۔ ارے ایسے کیسے نکاح پڑھا دیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے بیچ کچھ ہے ہی نہیں تو پھر کہاں کا نکاح؟ تو نہیں جانتا پھر بھی نہیں؟ وہ اب کے بکھر گیا تھا۔ ارے میری عزت کا سوال ہے، میری بیٹی کو تم خیر کی رات اپنے ساتھ لیے ادھر بیٹھے رہے ہو۔ ارے بھاڑ میں جائے آپ کی عزت، میں کیوں لے کے بیٹھا رہوں گا؟ وہ بری طرح پیش زدہ تھا۔ دیکھو عفان، سمجھنے کی کوشش کرو، اس طرح ایک شریف لڑکی کی زندگی پر سوال اٹھیں گے۔ وہ اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے سربراہ تھے جو اب کے بڑی نرمی سے سمجھانے لگے۔ انم ساکت کھڑی بس آنسو بہائے جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کیوں اس سچویشن میں کم از کم اپنے باپ کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں ساری عمر 5 بیٹیوں کے جنم کے تانے ملتے رہے ہیں اور اب عفان کی صورت میں انہیں ایک بلی کا بکرا مل گیا تھا جس کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کو باندھ کر اس سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں۔ کم از کم ایک بیٹی سے تو جان چھوٹ ہی جائے گی۔ پروفیسر قدیر عفان کو سمجھانے ایک طرف لے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو خاموش تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے شبیر نامی چچا نے نکاح نامہ تحریر کر لیا اور عفان کو ہی اس کی رجسٹری کی ہدایت کرتے وہ نکاح پڑھا رہے تھے۔ انم 3 بار قبول ہے کہتی ہی کسی کی طرف دیکھے بغیر کلاس روم سے باہر نکل گئی۔ عفان کے نکاح کے بعد وہ پرچے بیگ میں ڈال دیا اور خود بھی کلاس سے نکلا۔ لیٹس گو۔
وہ پارکنگ ایریا سے آگے بڑھ رہی تھی جب عفان نے اسے پکارا اور اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ پل وہ یوں ہی سخت کھڑی رہی، کچھ سمجھ نہ آیا کہ اس کے ساتھ جائے یا نہ جائے، لیکن وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی۔ یہ سوچتے ہی دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اسے بے اختیار اپنے باپ سے بے پناہ نفرت محسوس ہوئی۔ وہ خاموشی سے جا کر گاڑی کے پچھلے حصے میں بیٹھ گئی۔ عفان نے کچھ کہے بغیر گاڑی آگے بڑھا دی۔ پوری رات تمہارا فون بند رہا، تم یہاں سے بڑی بھڑکے مار کر نکلے تھے کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں گا، اور یہ بدلے میں نکاح کر کے آ گئے ہو، وہ بھی اس انجان لڑکی سے جسے تم کہہ رہے ہو کہ جانتے تک نہیں۔ ایکسکیوز می، اپنا نقاب ہٹاؤ۔ اس کی ماں فضیلہ نے تلخی سے انم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا نقاب ہٹا دیا۔ عفان کی نگاہ جوں ہی اس پر پڑی وہ بری طرح ٹھٹکا۔ سفید رنگت اور خوبصورت سیاہ بڑی بڑی آنکھیں جو رونے کے باعث بڑی سرخ اور سوجی ہوئی تھی، چھوٹی سی نافذ سرخ ہو رہی تھی۔ ہونٹ تو اس نے چبا چبا کر زخمی کر ڈالے تھے، جو کہیں سے گلابی تو کہیں سے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ سراسیمگی سے فضیلہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اتنے بڑے نقاب کے پیچھے یہ تنگ آتنگ چھپا رکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا اور نگاہیں پھیر لیں۔ فضیلہ کو بیٹے کے تاثرات سے اندازہ ہو گیا کہ وہ سچ ہی کہہ رہا ہے، کہ وہ اسے جانتا تک نہیں تھا۔ رضیہ خالہ، آپ انہیں کمرے میں لے جائیں۔ عفان کو تو جیسے ابھی خیال آیا کہ کب سے وہ اس کے ساتھ ساتھ خود بھی فضیلت کی ڈانٹ پھٹکار سن رہی تھی۔ اس کی بات پر فضیلہ اپنے بیٹے کو گھورنے لگی۔ تبھی رضیہ خالہ، جو ایک ستون کے پیچھے چھپی سب سن رہی تھی، فوراً آگے آئیں اور لڑکی کو اشارہ کرتے ہی اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ کیا ہے یہ سب؟ تمہارا باپ جب امریکہ سے لوٹے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ میں ان سے خود بات کر لوں گا موم۔ نکاح کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا باپ دہشت گردی پر اتر آیا تھا۔ دیٹس نن آف یور بزنس۔ موم، اس کے خاندان کے سارے مرد وہاں کھڑے تھے، مجھے گھیرے ہوئے تھے۔ اگر میں وہاں سے نکل آتا تو پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کرتے۔ وہ مجھے کچھ اچھے لوگ نہیں لگ رہے تھے۔ یوں تو سب کے چہرے پر ہی داڑھی تھی، لیکن ان کے بات کرنے کا انداز، ان کے تیور ایسے تھے کہ ابھی کھڑے کھڑے دفن ہی کر دیں گے ہم دونوں کو، اور میری اخلاقی ذمہ داری تھی کہ میں اس موقع پر اسے اکیلا نہ چھوڑتا۔ ہم کوئی نہ کوئی راہ نکال لیں گے۔ جو بھی راہ نکالنی ہے جلدی نکالو، میں اس لڑکی کو زیادہ دیر یہاں برداشت نہیں کروں گی۔ وہ اسے تنبیہ کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ عفان وہیں کھڑا سر کھجانے لگا۔ اس کا تو دماغ بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ کیا مطلب تم نے نکاح کر لیا اس سے؟ عفان کی گرل فرینڈ صدمے سے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ تو میں اور کیا کرتا؟ میں جانتا ہوں تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے کہ وہاں کی ایسی سچویشن بن گئی تھی۔ تو کیا اس سچویشن کا یہی حل تھا؟ تم غصہ تو اس طرح ہو رہی ہو جیسے پچھلے ہفتے تم نے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرنے کا تمہارا فی الحال کوئی پلان نہیں ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ ہاں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا فیوچر میں بھی کوئی پلان نہ بنتا، لیکن اب تم اپنے پیر پر خود ہی کلہاڑی مار چکے ہو۔ فرزینہ پیاری تھی، اسٹائلش، ماڈرن اور میک اپ کی دل دادا۔ دل ہی دل میں عفان اس کا مقابلہ انم سے کر رہا تھا۔ وہ بالکل سادگی میں بھی فرزینہ سے 100 گنا زیادہ خوبصورت تھی، لیکن جلد ہی اس نے اپنے ذہن سے یہی خیال جھٹک دیا۔ تو اب آگے کا کیا پلان ہے تمہارا؟ بقول تمہارے میں اپنے پیر پر کلہاڑی مار ہی چکا ہوں، تو پھر مستقبل کے ارادے کیوں پوچھ رہی ہو؟ یہ سچ تھا کہ عفان فرزینہ کو پسند کرتا تھا، اس کے جذبات سچے بھی تھے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے فرزی بدلی سی تھی اور مستقبل کے بارے میں بات کرنے سے کتراتی تھی۔ تو عفان نے بھی دل ہی دل میں مزید خود کو فرزینہ کے لیے پریشان نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اب درمیان میں انم تھی، یا یوں کہنا بہتر تھا کہ انم درمیان میں نہیں بلکہ بہت ہی اہم پوزیشن پر تھی۔ کیا وہ نقاب پوش حسینہ یونیورسٹی نہیں آئی؟ وہ طنزیہ انداز میں پوچھ رہی تھی، اور عفان ہنس دیا۔ حسین تو وہ واقعی بہت ہے۔ عفان کی بات سن کر فرزینہ کو پتنگے لگ گئے تھے۔ مور دین می؟ وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ تم سے کہیں گنا زیادہ خوبصورت ہے، مگر خاموش رہ کر فقط مسکرا دیا۔ وہ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ بولو، کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے چیلنج کر رہی تھی، جیسے اسے اپنی ذات پر بہت گھمنڈ تھا شاید۔ آ کر گھر پر مل لینا۔ وہ تمہارے گھر پر ہے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ تمہاری موم نے اسے گھر پر رکنے دیا؟ مزید حیرت کی بات یہ تھی کیونکہ وہ تو اسے منہ بھی لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی، ظاہر ہے کیوں نہیں رکنے دیں گی، اب حادثاتی طور پر ہی صحیح ان کی بہو بن چکی ہے۔ وہ گہری سانس لے کر بولا۔ اوہ مائی گڈنس! فرزینہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ ہاں، زندگی بہت غیر متوقع ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور مجھے دیکھو، 3 دن پہلے ہوئے تماشے کے بعد میں یونیورسٹی میں ہوں۔ موم کو موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ مزید پریشان ہو۔ لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں، سب کو لگ رہا ہے کہ تم اور انم جان بوجھ کر وہاں رہے ساری رات، اور تم لوگوں کے بیچ کچھ ہوا ہے۔ ان کا تو کام ہی باتیں کرنا ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ بد مزہ ہوا اور وہاں سے اٹھنے لگا۔ شام کو میں تمہارے گھر آؤں گی۔ مجھ سے ملنے یا انم سے؟ دیکھنا چاہتی ہوں اسے۔ وہ ذو معنی انداز میں مسکرائی اور بیل بجاتی وہاں سے چلی گئی۔ عفان خود بھی اٹھ کر کلاس کی طرف بڑھ گیا۔
وہ اس گھر میں رہ تو رہی تھی مگر وہ دکھائی کسی کو نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ ملازموں کی موجودگی میں بھی وہ کمرے سے نہ نکلتی تھی۔ جب بھوک لگتی کچن میں جا کر کچھ ڈھونڈ کر کھا لیتی اور خاموشی سے واپس آ جاتی۔ لباس کے لیے اسے تردد نہ کرنا پڑا۔ فضیلہ نے ملازمہ کے ہاتھ کچھ جوڑے بھیج دیے تھے اور یہ حکم بھی فضیلہ کا ہی تھا کہ جب تک تمہارے مسئلے کا حل نہیں نکل آتا یہاں رہ سکتی ہو، مگر خود کو محدود رکھنا، میں جگہ جگہ تمہیں ٹہلتے نہیں دیکھ سکتی۔ عفان اسے کم دکھتا تھا یا وہ گھر میں آتا ہی کم تھا، یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا۔ اس نے کھڑکی سے راتوں کو فضیلہ کو باہر یا بالکنی ٹیرس کے قریب عفان کا انتظار کرتے دیکھا تھا۔ پریشانی کی حالت میں ماتھے مسلتے یا نیند سے اونگتے ہوئے بھی وہ اپنے اکلوتے لاڈلے کا انتظار کرتی، یہاں تک کہ وہ آ جاتا۔ وہ راتوں کو دیر سے آتا، صبح دیر تک سوتا، پھر یونیورسٹی سے آ کر چند منٹ رک کر غائب ہو جاتا تھا۔ اس روز وہ کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی جب اس نے عفان کی گاڑی کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ یونیورسٹی جانا چاہتی تھی اور اسے یہی بات عفان کو بتانی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر آئی جب عفان گنگناتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سنیے، اس کی مترنم آواز پر وہ بری طرح چونکا اور الٹے قدموں پیچھے آیا، ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ لان کے برانڈڈ سوٹ میں دوپٹہ سر پر لیے کھڑی تھی، چہرہ آج بھی سادہ اور وہی ٹھٹکا دینے والا حسن۔ جی، وہ تو بھول ہی گیا تھا، حادثاتی بیوی بھی ہے ایک جو اس کے گھر میں ہی رہتی ہے۔ مجھے یونیورسٹی جانا ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ شور، مجھ سے پوچھ رہی ہیں یا بتا رہی ہیں؟ مشورہ لے رہی ہیں یا بتا رہی ہوں، اس نے نپے تلے انداز میں کہا، تو وہ سر خم دیتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تو آپ کو پک اینڈ ڈراپ چاہیے یا کوئی اور؟ مجھے پک اینڈ ڈراپ بھی نہیں چاہیے، صرف بتانا چاہ رہی تھی۔ ویسے ایک ہی جگہ جانا ہے تو آپ میرے ساتھ چل سکتی ہیں، وہ کہہ کر جانے لگا، پھر پلٹ کر واپس آیا۔ آپ کو یہاں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ نہیں، آپ کا شکریہ، اور آپ کی والدہ کا بھی، بہت بڑا دل ہے ان کا۔ اوہ اچھا، تھینکس، وہ آہستگی سے ہنس دیا۔ ایک بات کہوں، اگر مجھے معلوم ہو کہ کوئی میرا منتظر ہے اور کسی بھی حال میں میرا انتظار کرنا نہیں چھوڑے گا اور میں پھر بھی اس کے انتظار اور احساسات کی قدر نہ کروں تو یہ نہ صرف بد اخلاقی ہے بلکہ اس انسان کے ساتھ بے ایمانی بھی ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں، وہ لج سا گیا۔ آپ کی والدہ آفس میں کام کرنے کے بعد تھکن زدہ ہونے کے باوجود بھی وہ روز آپ کا انتظار کرتی ہیں اور آپ دیر سے ہی آتے ہیں، اتنا انتظار نہیں کرواتے کیونکہ انتظار کرنے والے ہمیشہ نہیں رہتے، وہ کہہ کر جانے لگی تھی۔ کیا آپ میری والدہ کی گڈ بکس میں آنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ نہیں، میں کبھی کسی کی گڈ بکس میں نہیں رہی اور نہ مجھے کسی کی گڈ بکس میں رہنا آتا ہے، تو کوشش بھی کیوں کرنی؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتی وہاں سے جا چکی تھی۔ عفان ایک پل وہیں کھڑا رہا، پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ فاصلے پر ٹیرس کی ستون کے پاس فضیلہ بیگم کھڑی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر یوں ہی بغیر آہٹ کے وہاں سے پلٹ گئیں۔ وہ اگلے دن یونیورسٹی آ گئی تھی، وہی نقاب اور عبایا، وہی انداز اور اعتماد تھا، مگر کچھ بدل سا گیا تھا، اور وہ تھی اس کی حیثیت۔ لوگوں کی نظریں اس پر تھیں مگر وہ بے نیاز بنی رہی۔ زندگی نے یوں بھی بہت ستم کیے تھے تو ایک یوں اور سہی۔ بات سنو، تبھی ایک آواز پر اسے پلٹنا پڑا۔ وہ فرزینہ تھی، یونیورسٹی کی مشہور و پسندیدہ طالبہ اور عفان خانزادہ کی گرل فرینڈ بھی۔ جی، تم ہی ہو نا عفان کی حادثاتی بیوی؟ سوری ٹو سے، مگر وہ ایسا ہی کہتا ہے۔ وہ آخر میں ہنسی تو اس کی سہیلیوں نے بھی ہنس کر اس کا ساتھ دیا، مگر وہ پرسکون کھڑی تھی۔ ہاں، حادثاتی بیوی ہی ہوں۔ تو پھر اتنا تو معلوم ہی ہوگا کہ حادثے گزر جاتے ہیں۔ بالکل، اپنا نشان چھوڑ کر۔ وہ مسکرائی تو آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو دوبارہ یونیورسٹی قدم بھی نہ رکھتی، شاید اس لیے میری جگہ میں ہی ہوں۔ میرے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں کہ منہ چھپا کر پیچھے ہٹ جاؤں۔ اتنا اونچا مت اڑو، عفان تمہیں چھوڑنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ اس کے چھوڑ دینے سے میں نیچے نہیں گروں گی۔ فی الحال کے لیے صرف اتنا اہم ہے کہ اس نے بوقت ضرورت اپنی مردانگی کا بہت گہرا ثبوت دیا، اور اسی کے لیے میں ہمیشہ اس کی احسان مند رہوں گی۔ اوہ، اس کی گڈ بکس میں آنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کہتے ہی وہ ہنس پڑی۔ کل رات ایسا ہی جملہ مجھ سے عفان نے بھی کہا تھا، اور میں تمہیں بھی وہی جواب دوں گی جو اسے دیا تھا۔ فرزینہ نے استہزاء انداز میں سر خم دیا۔ میں کبھی کسی کی گڈ بکس میں نہیں رہی اور نہ مجھے کسی کی گڈ بکس میں رہنا آتا ہے، تو کوشش بھی کیوں کرنی؟ وہ بولی، اور اس کا جواب فرزینہ کو مزید غصہ دلا گیا۔ لوگ جمع ہونے لگے تھے اور ان میں ہی عفان بھی وہیں موجود یہ گفتگو سن رہا تھا۔ سنا ہے بہت خوبصورت ہو، تو ذرا یہ دیدار ہمیں بھی تو نصیب۔ وہ اس کا نقاب کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، اسی پل عفان بھیڑ کو چیرتا آگے آ گیا۔ اس سے قبل وہ فرزینہ کو پیچھے کرتا انم ایک کڑکتا تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر چکی تھی، پر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ آئندہ یہ غلطی مت کرنا، میرا حسن اتنا سستا نہیں کہ ہر آنکھ کی دید میں سما جائے۔ تم میرے پردے پر حملہ نہیں کر سکتی۔ ہاؤ ڈیئر یو! اس سے قبل کہ وہ اس پر حملہ کرتی، عفان اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اسٹاپ اٹ! تم بیچ میں مت آؤ، میں اس 2 ٹکے کی زبان پر قابو رکھو، اس طرح اپنی بے عزتی نہ کرواؤ، پیچھے ہٹو،
اور اب اس سے دور رہنا۔ وہ اسے تنبیہ کرتا پیچھے ہٹنے لگا۔ تم اس کے لیے مجھے ڈیگریڈ کر رہے ہو؟ کیونکہ پہل تم نے کی تھی۔ اسے مزید تنگ مت کرنا ورنہ میں ہماری دوستی کا لحاظ نہیں کروں گا، وہ ناگواری سے کہتا اسے اشارہ کرتا بھیڑ سے نکلنے لگا۔ انم اس کے آگے چل رہی تھی، وہی اعتماد اب کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ ساتھ چلنے والا مرد اسے مزید معتبر کر گیا تھا۔ بہت شکریہ، یہ آپ کا دوسرا بڑا احسان۔ میں نے آپ پر احسان نہیں کیے، میں صرف اپنی ذمہ داری نبھا رہا تھا۔ ذمہ داری؟ اخلاقی ذمہ داری، اور میرا فرض ہے آپ کے لیے بہت تکلف اور احترام بھری دوستی۔ آپ کو لے کر مجھے بہت غلط فہمی تھی۔ وہ ٹیرس پر کھڑے چائے پی رہے تھے۔ چائے انم نے بنائی تھی، وہ اکثر اب گھر پر بھی پایا جانے لگا۔ کبھی ماں کے پاس بیٹھا ہوتا، موقع ملتا تو انم کے ارد گرد منڈلاتا رہتا۔ کیسی غلط فہمی؟ وہی جو عام پردے دار اور اسلامی عورتوں میں پائی جاتی ہے، ہر کسی کو جج کرنا، خود کو افضل اور برتر سیکھنا۔ وہ جو نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، پردہ نہیں کرتا، اسے جہنمی سمجھنے والے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کون جہنمی ہے اس کا فیصلہ ہم گنہگار انسان کون ہوتے ہیں کرنے والے، اور کون نماز نہیں پڑھتا یہ بھی اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ انسان اور اللہ کے معاملے میں دوسرے انسان کی دخل اندازی زیب نہیں دیتی۔ میں دل میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہدایت دے، مگر میں کسی کو بھی جج نہیں کرتی۔ یہ اپنی نیکی اور اچھائی کا سودا ہوگا جو ہم کسی ایسے انسان کو جج کر کے ضائع کر دیں گے جو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے۔ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، اور سچ کہوں میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں آپ سے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں، وہ مسکرا دیتی۔ میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں آپ؟ یہی کہ آپ ایک بہادر اور قابل انسان ہیں، ارادے کے پکے اور مضبوط ہی۔ واقعی ایسا سوچتی ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ میں ایک لاپرواہ، کامچور، سست اور نکما انسان نہیں لگتا آپ کو؟ نہیں تو میں نے آپ کو پہلے نہیں جانا تھا، جب سے جاننے لگی ہوں میرے سامنے تو ایک قابل مرد ہی نظر آئے ہیں۔ وہ مسکرائی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی مسکراہٹ میں چمکتی آنکھوں کو دیکھنا آج کل عفان کی پسندیدہ سرگرمی تھی۔ اس میں آتے یہ سرسری بدلاؤ شاید اس کی مختصر مگر پر اثر سنگت کے اثرات تھے۔ وہ غیر محسوس انداز میں اسے متاثر کر کے ایک اچھی تبدیلی کا باعث بن رہی تھی۔ فضیلہ خاتون نے بھی محسوس کیا تھا کہ غیر محسوس انداز میں عفان کے اندر کچھ تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ وہ وقت پر گھر آنے لگا تھا، جس سے ماں کے احترام میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ بات بات میں اختلاف بہت کم ہو گئے تھے۔ وہ ماں کی کہی گئی باتوں کو دھیان سے سننا تھا، اور یہ ایسی تبدیلی تھی جس کا انتظار فضیلہ خاتون کئی سالوں سے کر رہی تھی۔ وہ اکلوتا تھا اور کم عمری میں ہی بہت زیادہ بگڑ گیا تھا۔ دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، کبھی سگریٹ بھی پی لیتا، اور کبھی کئی راتوں کو بغیر بتائے ٹرپس پر نکل جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی شادی کافی فی الحال سوچ بھی نہیں رہی تھی۔ وہ اس کی سمجھداری کی منتظر تھی۔ وہ اسے ایک سمجھدار اور میچور انسان میں دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ اتنا بھی جانتی تھی کہ تبدیلی آج کل انم کی سنگت میں رہ کر اس کے اندر آ رہی ہے۔ گو کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے صرف دوست تھے۔ نکاح ہونے کے باوجود بھی ان کے بیچ وہ بے تکلفی نہیں تھی جو ایک میاں بیوی میں ہوتی ہے۔ دونوں کے کمروں میں مختلف تھے، اور دونوں تو ایک دوسرے سے اس طرح بات کرتے جیسے کچھ دن قبل ہی ملے ہوں۔ وہ جو انم کی موجودگی اور اس کی غیر متوقع حادثے سے پریشان تھی، پریشانی دھیرے دھیرے ان کے دل سے نکلتی گئی۔ انم کے لیے ناپسندیدگی بھی ختم ہو گئی، اور یوں 3 ماہ گزر گئے۔ کچھ دن بعد فرحان خانزادہ کو واپس پاکستان آنا تھا، اور اس مسئلے کا حل انہوں نے ان کی واپسی پر چھوڑا تھا، کیونکہ اس گھر میں ہر فیصلہ ان کی مرضی اور اصولوں کے مطابق ہوتا تھا۔ عفان اور فضیلہ اسی دن کے منتظر تھے۔ اچھی لڑکی ہے، فضیلہ نے کہا تو عفان نے تیزی سے ماں کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں ماں کا یہ جملہ سن کر دل کو ڈھارس ملی تھی۔ جب سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دن بعد ابا آ رہے ہیں، تب سے وہ دل ہی دل میں کچھ پریشان تھا، اور وہ ایسی پریشانی کہ اس کی وجہ وہ خود بھی نہیں جان پا رہا تھا، یا پھر جان کر بھی انجان بن رہا تھا۔ وہ خود کو کسی بھی طرح سے انم کے لائق نہیں سمجھتا تھا۔ وہ جتنی ذہین تھی وہ اتنا ہی نالائق تھا، وہ جتنی وقت کی پابند تھی وہ اتنا ہی غیر پابند تھا۔ ان کی شخصیت میں زمین اور آسمان کا فرق تھا، لیکن پھر بھی دل تھا کہ اس کی جانب کھنچتا جاتا تھا، اور اس کی سیاہ گھنیری پلکوں والی آنکھیں آج کل دن رات عفان کے حواسوں پر چھائی رہتی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی وہ اب اسی کے قریب بیٹھتا تھا۔ وہ بہت کم بولتی تھی، لیکن جتنی باتیں وہ کرتا ان کا جواب بہت گہرے اور خوبصورت انداز میں کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عفان چاہتا تھا کہ وہ بس بولتی ہی رہے اور وہ سنتا رہے، لیکن وہ خود سے کچھ نہیں بولتی تھی۔ وہ صرف عفان کے اکسانے پر بولتی تھی۔ اور تمہیں کیسی لگتی ہے عفان؟ مجھے یاد ہے جب میں نے تم سے 2 مہینے پہلے پوچھا تھا تو تم نے کہا وہ تمہارے ٹائپ کی نہیں ہے، اور یہ حادثہ ہے۔ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ڈیڈ، میرے ٹائپ کی نہیں ہے وہ مختلف ہے، ایک اچھی لڑکی ہے۔ اس کی ساری باتیں مجھ سے الگ ہیں۔ اس نے کبھی کراچی سے باہر قدم نہیں رکھا۔ وہ زندگی میں صرف 2 دفعہ مال گئی ہے، اور کبھی کسی ریسٹورانٹ بھی نہیں گئی۔ اس نے کبھی گانے نہیں سنے، میوزک پسند نہیں کرتی۔
اور تم ہفتے میں 1 دفعہ مال جاتے ہو، ہفتے میں 5 دن ریسٹورینٹ میں کھاتے ہو، میوزک کے بغیر تم رہ نہیں سکتے، اور ہر مہینے تم ایک ایسا ٹرپ ضرور لیتے ہو جس میں تمہیں شہر سے باہر جانا ہوتا ہے۔ وہ دلچسپی سے کہہ رہی تھی۔ فضیلہ خاتون نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ وہ اپنے کسی بھی انداز سے نہیں لگی کہ لوور مڈل کلاس کی ہے۔ بولنے کا انداز، رکھ رکھاؤ، اوپر سے ٹھہراؤ کتنا ہے۔ وہ دل میں مزید متاثر ہوئی۔ بلاؤ ذرا، میں مل لوں۔ وہ مسکرائے تو وہ تیزی سے اٹھ کر اوپر آیا۔ فضیلے نے بیٹا کو جاتے دیکھا۔ اور بیگم صاحبہ، آپ کا غصہ کدھر گیا؟ میں خود کنفیوز ہوں بھائی۔ گو کہ میں اس سے بات نہیں کرتی، مگر گھر میں اس کی موجودگی نے گھر کے ماحول میں کافی تبدیلی واقع کی ہے۔ یہ ٹھہراؤ، سکون اور آپ کے نالائق بیٹے کی حرکتیں کافی سدھر گئی ہیں۔ شروع میں کافی دیر ہوئی تھی، کیونکہ آج کل کی لڑکیاں تو آپ جانتے ہیں کتنی عجیب ہو گئی ہیں۔ وہ ہنس دی۔ اچھا، تبھی پرسکون بیٹھی ہیں۔ تو کیا چاہتی ہیں آپ؟ سچ کہوں تو میں نہیں چاہتی یہاں سے جائے لڑکی ہیرا ہے، دوبارہ کوئی نہیں ملے گی اس نکمے کے لیے، کم از کم ایسی تو نہیں۔ میں اسے اپنے سرکل میں متعارف کروانا چاہتی ہوں، یونیورسٹی میں بھی اسکالرشپ پر ہے۔ وہ بھی متاثر ہوئے۔ کچھ منٹ بعد وہ دوپٹہ سر پر لیے وہاں آئی اور مسکرا کر عفان کے والد کو سلام کیا۔ انہوں نے شفقت سے مسکراتے ہوئے ان کے سوال کا جواب دیا۔ کیسی ہو بیٹا آپ؟ میں ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے ہیں؟ آپ کا سفر کیسا گزرا؟ بہت اچھا گزرا، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ وہ بولے تو وہ سر ہلاتے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے سنا جو حادثہ ہوا، مجھے افسوس بھی ہے کہ سوسائٹی آج بھی عزت کو ایسے انداز میں دیکھتی ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے یوں سزا سنا دی جائے۔ مجھے بھی افسوس ہوا انکل، لیکن جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ میرے لیے ایک سبق بھی ہے کہ رشتے کوئی بھی ہوں، وہ کبھی بھی بدل سکتے ہیں۔ تو آپ کا پھر آپ کی فیملی سے رابطہ نہیں ہوا؟ 2-3 دفعہ فون کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میرے ابا نے میری بہنوں اور ماں کو سختی سے منع کر رکھا ہے۔ دراصل وہ میرے چچا تایا لوگوں کی زبان بولتے ہیں، اور انہیں میرا یونیورسٹی تک جانا کبھی پسند نہیں تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولی۔ آپ کو یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں، میں آپ کی فیملی کی بہت شکر گزار ہوں۔ آنٹی اور عفان نے چھت فراہم کی اور میری ضروریات کا خیال رکھا۔ یہ ایک احسان ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ عاجزی سے کہہ رہی تھی۔ تو آپ نے اپنے فیوچر کا کچھ پلان کیا ہے؟ جی، میں نے کچھ ہاسٹلز میں رابطہ کیا ہے، کچھ آن لائن ٹیوشنز دے رہی ہوں میں، بہت جلد۔ ڈیڈ کا یہ مطلب نہیں ہے نم؟ عفان یکدم بے چین ہوا تھا۔ فضیلہ نے بیٹے کی بے چینی محسوس کی اور شوہر کو دیکھا۔ میرا مطلب تھا کہ وہ رشتہ جو اب عفان سے ہے آپ کا، اس کو لے کر آپ نے کیا سوچا ہے؟ اس حوالے سے تو میں نے کچھ نہیں سوچا۔ عفان کسی اور کو پسند بھی کرتے نہیں، وہ صرف میری دوست ہے، اور اب دوست بھی نہیں رہی۔ عفان نے پھر بیچ میں بات اچک لی۔ انم نے الجھی نظروں سے عفان کو دیکھا۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ یونیورسٹی میں تو ان کا کپل بہت مشہور تھا۔ آپ سوچ لو بیٹا، میرا خیال ہے عفان کے لیے آپ ایک اچھی پارٹنر ہوگی، اور عفان کی گارنٹی میں دوں گا۔ ہی ول بی دا بیسٹ ورژن آف ہمسیلف، رائٹ؟ انہوں نے عفان کو دیکھ کر تائید چاہی۔ وہ شکر گزار نظروں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ انم کچھ الجھی، کچھ بے یقین سی فضیلہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نرمی سے مسکرا دی تو اسے بھی مسکرانا پڑا۔ اس کا دل اچانک ہی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہمیں آپ کو ایک فیملی ممبر کے طور پر یہاں دیکھ کر اچھا لگے گا، وہ بولیں تو انم کچھ نہ بول سکی۔ ہلکا سا سر ہلا کر وہ اجازت لیتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ عفان سینے پر ہاتھ باندھے سوچ رہا تھا۔ یہی کہ یہ امتحان ہے یا آزمائشوں کا اختتام۔ وہ مسکرائی۔ مطلب؟ عفان سمجھ نہ سکا۔ وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ رسوائی، ذلت، خوف کہ نہ جانے اب آگے کیا ہوگا، لیکن جو ہوا وہ متوقع نہیں تھا۔ لیکن پرسکون تھی میں۔ ذہن 22 سال بعد کہیں جا کر کچھ دن بغیر شور شرابے، لڑائی جھگڑے اور تانے تشنوں کے ملے۔ خیر، آپ کے والدین یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ قائم رہے؟ کیونکہ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ انم ایک پل کو گڑبڑائی اور پھر نظریں جھکا دیں۔ کیا میں کوئی ٹھوس وجہ جان سکتی ہوں؟ آواز میں دھیما پن تھا۔ کیا واقعی آپ انجان ہیں؟ میں واقعی انجان ہوں۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ مجھے آپ کی شخصیت کے ٹھہراؤ اور گہرائی نے متاثر کیا ہے۔ میری طبیعت میں بہت بے چینی تھی، مجھے کبھی سکون نہیں ملا، میری سوچیں کبھی کہیں نہیں رکیں، میں خود کبھی کہیں نہیں، مجھے میرے گولز کبھی سمجھ نہیں آئے، مگر اب میں ٹھہر گیا ہوں، شاید آپ کی وجہ سے۔ ایسا کیا خاص ہوا ہے؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ آپ مجھے وقت دیں، میں دھیرے دھیرے سمجھا دوں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو وہ ساکت رہ گئی۔ وہیں وہ اس کے نرم و نازک ہاتھوں کا لمس پا کر تھرا اٹھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ دیکھتی، پھر اس کا چہرہ۔ فیصلے کا اختیار آپ کو دیا ہے ڈیڈ نے، لیکن آپ میرے حق میں فیصلہ دیں، اس نے کہتے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ لیکن ابھی میں آپ کو جتنا وقت چاہیے آپ لیں، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ شاید میرے لیے آپ کا یہ اچانک مگر دلکش ساتھ چھوٹ جانا میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میں محبت کرنے لگا ہوں آپ سے۔
انم سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی یک ٹک، اور وہ اس کی آنکھوں میں کھو رہا تھا۔ ہاتھ اب بھی اس کی قید میں تھے۔ وہ سرخ چہرہ لیے سر جھکا گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عفان نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ انم کی دھڑکنیں منتشر تھیں۔ وہ بے یقین سی تھی، مکمل طور پر بے یقین۔ ذہن میں بس ایک جملہ گونج رہا تھا، میں محبت کرنے لگا ہوں آپ سے۔ وہ رات کو ٹیرس کے پاس کھڑی تھی جب پیچھے آہٹ پر چونک کر مڑی۔ سامنے عفان کھڑا تھا۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ وہ کچھ دن سے اس سے کترانے لگی تھی اور عفان اس کے بدلاؤ پر بے چین تھا۔ مجھے نظر انداز کیوں کر رہی ہیں؟ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا، اور انم اپنی پریشان دھڑکنیں سنبھالتے بے حال ہو رہی تھی۔ میں وہ ایک طرف ہو کر جانے لگی جب عفان سامنے آیا۔ وہ بے دھیانی میں اس کے سینے سے آ ٹکرائی، اور اسی پل عفان اس کے گرد حصار باندھ چکا تھا۔ بتائیں کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ اس کا لہجہ گہرا تھا، بے چین اور اب مزید بے تاب سا۔ میں نے کیا کیا؟ پاگل کر کے اب پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ وہ خفا سا لگتا تھا۔ مجھے چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا عفان۔ موم اور ڈیڈ باہر ڈنر پہ گئے ہیں، اور کوئی دیکھ بھی لے تو کیا آپ میری بیوی ہیں؟ اس کا لہجہ کچھ بدلا تو انم بے اختیار خوفزدہ سی خود کو چھڑانے لگی۔ چھوڑے نا پلیز۔ وہ روحاں سی ہوتی اس کی طرف دیکھ رہی تھی جب عفان نے جھک کر اس کے کپ کپاتے لبوں پر قابض ہوتے ایک مہر محبت چھوڑی۔ انم نے اسے پیچھے دھکیلتے خود کو چھڑایا۔ مجھے میرے حق میں فیصلہ چاہیے، میں آپ کو طلاق نہیں دوں گا، اس کی طرف دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہتے وہ وہاں سے جا چکا تھا، اور وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے بے یقین سی کھڑی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی۔ اپنا حق جتا رہا تھا۔ پھر خود سے پوچھا، لیکن مجھے برا کیوں نہیں لگا؟ دل سے آواز آنے پر وہ خود سے شرمندہ ہوئی تھی۔ کیا وہ بھی عفان کی طرف مائل ہو رہی تھی؟ آخری سوال اس کا دل مزید دھڑکا گیا تھا۔ وہ کئی منٹ تک وہیں ساکت کھڑی رہی۔ اس رات کے بعد ان کے بیچ چھپن چھپائے کا نیا کھیل کھیل چکا تھا۔ وہ جہاں عفان کو دیکھتی دم دبا کر بھاگ کھڑی ہوتی۔ عفان اس کی ایک ایک جھلک کے لیے ترس جاتا۔ یونیورسٹی بھی وہ تنہا جا رہی تھی۔ فضیلہ نے اس دن کے بعد سے ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھ سے چھپ کر ادھر سے ادھر بھاگ کر اس رات کی بے اختیاری کی سزا دے رہی ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں، مگر مجھے ایسے نظر انداز کرنا بند کریں۔ وہ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ نہ میرے میسج دیکھتی ہیں، نہ کال اٹھاتی ہیں۔ یونیورسٹی جانے پر بھی کسی اجنبی کی طرح دیکھتی ہیں۔ دیکھیے عفان، آپ بیوی ہیں آپ میری، چاہوں تو ابھی اٹھا کر لے جاؤں۔ اس کی دھمکی پر انم کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ احترام کرتا ہوں، اس لیے آپ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں، ورنہ جس طرح بے چین کر رکھا ہے میں ہی جانتا ہوں۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا، وہ منمنائی۔ تو کیا تھا؟ عفان نے تلخی سے گھورا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے شرم آتی ہے آپ سے۔ اس کی بھونڈی سی بات پر جہاں وہ حیران ہوا وہیں اسے ہنسی بھی آئی۔ پہلے تو نہیں آئی تھی، پہلے آپ بے شرمی نہیں کرتے تھے۔ اب کے عفان کا کہا بے اختیار تھا۔ محبت بے اختیار کر دیتی ہے۔ اس کا لہجہ گہرا ہوا۔ اور بے شرمی کیسی؟ بیوی ہیں آپ میری، صرف نکاح تھا، حادثاتی۔ وہ بڑبڑائی۔ رخصتی کروا لیتا ہوں پلاننگ کے ساتھ، پھر نہیں رہے گا یہ نکاح حادثاتی۔ اور کیا ہوا اگر نکاح حادثاتی تھا؟ محبت تو موت ذاتی ہوئی ہے۔ وہ اب لڑنے پر اتر آیا تھا۔ وہ پھر سر جھکا گئی۔ اتنی پر اعتماد تھی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس معاملے میں نہیں ہوں میں پر اعتماد، مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے مت دیکھیں۔ اس کی گھبراہٹ عفان کو مزید بے اختیار کر رہی تھی، مگر وہ لطف لیتا پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر تیاری رکھیں، میں نے آپ کی ہاں سمجھ لی ہے۔ ایسے کیسے؟ وہ اسے بے اختیار آنکھیں دکھاتی پریشانی سے بولی تو وہ ہنس دیا۔ بس اب اور نہیں محترمہ۔ وہ اس کے کان میں میٹھی سے سرگوشی کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ مجھے معاف کرنا، اس کا باپ اس کے سر پر ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا، اور وہ سرخ کامدانی لہنگے میں ملبوس کسی پرستان سے آئی پری ہی لگ رہی تھی۔ اس پر فضیلہ نے جی بھر کر پیسہ لٹایا تھا، اور دیکھنے والے بھی اسے دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا حسن آج کے دن دیدنی تھا، اور عفان کی خبر لیں تو وہ آج زمین پر نہیں ساتویں آسمان پر تھا۔ سب کچھ فراموش کیے صرف انم کی سنگت میں تھا۔ وہ باپ کو دیکھ کر آہستگی سے مسکرا دی۔ شاید یہی اس کی معافی تھی۔ اس کی ماں اس کے نصیب کے یوں بدل جانے پر خوش تھی۔ ان کی طرف سے چند لوگ ہی تھے، اور سب کے سب بے یقین اور پتھرائی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ جتنا زیور پہنے بیٹھی تھی، ان کا خاندان اپنی ساری جمع پونجی بیچ کر بھی اتنا نہیں بنا سکتے تھے، لیکن انم اور عفان آج کے دن شاید دنیا سے بے نیاز تھے۔ ان کے حادثاتی رشتے کو ایک دنیاوی حیثیت بھی مل گئی تھی، اور ایک معتبر حوالہ بھی۔ تو وہ خوش کیوں نہ ہوتے؟ ایک بات کہوں محترمہ؟ جی کہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج کے بعد ہمارا رشتہ حادثاتی نہیں رہے گا، تو حادثاتی نہیں موت ذاتی بیوی بن کر رہے گا، اور ادھر ادھر بھاگنے کے دن اور بہانے ختم۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا، اور انم واقعتاً تنگ ہوتی اسے گھورنے لگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بے شرمی کی حدیں پار کریں۔
کیسی بے شرمی میڈم، بیوی تھیں، اب اور یقینی ہو گئی ہیں، تو حدوں کی بات نہ کریں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ کہتی تھیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا عفان کا، اب دیکھ لو اور سکون کی سانس بھی لو۔ وہ تو کافی عرصہ ہوا لے چکی، مجھے ایک ایسی ہی بہو چاہیے تھی۔ کتنی پیاری ہے نا؟ ہاں بالکل تمہاری طرح۔ اف، پاگل! وہ خان زادہ صاحب کو ٹہوکا دیتی ہنس پڑی۔ مجھے تو لگا تھا کوئی